الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، رمضان مقدس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے کچھ مضامین زیر بحث. قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل و مناقب، اس کا آج تک محفوظ رہنا اور دیگر امور پر گزشتہ جمعوں میں ہم نے کلام کیا. آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا مضمون رکھتے کہ جس کی ہم سب کو سخت ضرورت، اور اگر اس پر ہم نے عمل کر لیا بے شمار آفتوں سے، بے شمار حادثات سے بچ جائیں گے. آج مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ عموماً آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے ادارے
مختلف اپنے اپنے شعبے کی معلومات کے لیے کچھ سیمینار قسم کے پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ آغا خان یونیورسٹی کراچی، آغا خان اسپتال ایک بہت مشہور ہے، آپ جانتے، آغا خان یونیورسٹی نے آج سے 2 سال پہلے ایک بہت ہی عظیم الشان سیمینار منعقد کیا، اور اس میں وہاں کے ڈاکٹرز میرے پاس آئے، اور اس سیمینار میں خطاب کرنے کے لیے انہوں نے مجھ سے وقت لیا، اور اس میں چونکہ باہر کے امریکہ، لندن، جرمن، جانے کہاں کہاں کے اس میں اسکالر تھے، تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ ہم نے شہر کراچی میں مختلف لوگوں سے معلومات کی، اور ہمیں ایک ایسا لیکچرر درکار تھا کہ جو ہمارے سیمینار میں ہمیں یہ آن کر کے بتائے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کیا یہ بھی ذریعے علاج ہیں؟ یعنی پڑھ کر دم کرنے سے کیا کسی مریض کو شفا ہوتی؟ دعا کرنے سے کسی مریض کو شفا ہوتی ہے؟ کیا تعویذ لکھنے سے یا تعویذ کے پینے سے کسی مریض کو شفا ہوتی؟ اور ایک یہ کہ آپ کے پیغمبر، کیونکہ وہ آغا خانی طبقہ ہے، آپ کے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طب کے معاملے میں، بیماری کے معاملے میں اور علاج کے معاملے میں انہوں نے کیا ارشاد فرمایا؟ یعنی عنوان یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن مجید ذریعے علاج ہے یا نہیں، مختصر اس کا عنوان۔ تو وہاں ہم نے آغا خان یونیورسٹی میں 45 منٹ لیکچر دیا، اور تقریباً آدھ گھنٹہ جو ڈاکٹر، جو اسکالر وہاں موجود تھے، اپنے مضمون سے متعلق آدھ گھنٹہ ان کے سوالوں کا جواب دیا، جو ریکارڈ میں موجود ہے۔ اور آغا خان یونیورسٹی نے یہ کہا کہ ہم اس پر تحقیق کریں گے، اس کو ہم نے ریکارڈ کر لیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے میں نے مناسب سمجھا کہ وہ مضمون آج آپ تک پہنچایا جائے کہ وہ ہم سب کے لیے کتنا مفید، اس کا فیصلہ اب آپ کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے اپنے نازل کیے ہوئے قرآن میں مومنین کے لیے شفا اور رحمت رکھی ہے۔ اب اس قرآن مجید فرقان حمید میں روحانی بیماریوں کا علاج ہے اور جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، جیسا کہ ہم آگے عرض کریں۔ ہم زیادہ نہیں 1400 سال کے تمام اطباء پر اگر نظر ڈالیں ایک غیر جانبدار انداز میں، جیسا کہ ہمارے آگے مضمون سے ظاہر ہوگا، آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ بظاہر نبی کریم علیہ السلام نے طب نہیں پڑھا، بظاہر آپ کسی طبی کالج میں زیر تعلیم نہیں رہے، بظاہر آپ نے کسی طبی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کی، مگر علم طب پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو دسترس ہے اور جو علاج ہمیں حضور علیہ السلام نے بتایا، اس کا اندازہ آپ اس سے کریں گے کہ حضور کی نظر طب پر کتنی گہری۔ سب سے پہلے جو آیت ہم نے پڑھی اس سے متعلق، کیا قرآن مجید فرقان حمید میں بھی امراض کے لیے شفا ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ بخاری شریف میں ایک پورا باب باندھا، اور اس کا باب کا نام ہی رکھا باب طب، کہ ہم اس میں طب کا بیان کریں گے۔ اس میں یہ حدیث آتی ہے جو بخاری میں، کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کسی جگہ پہنچے، اور وہاں ان کے قبیلے کا سردار بیمار ہو گیا، اور ظاہر اس زمانے کے جتنے علاج تھے انہوں نے کر لی، اور جب وہ اس میں افاقہ نہیں ہوا اور انہیں معلوم ہوا کہ ہمارے اس قصبے میں کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، گویا ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے، ان سے رجوع کرتے ہیں کہ ہمارے اس
سردار کی بیماری کا کوئی علاج تمہارے پاس ہے یا نہیں؟ ان سے جا کر کے وہ ملے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہارے قبیلے کا جو سردار ہے اس کے بیماری کا علاج کریں گے، مگر اس علاج کے معاوضے میں ہم اتنے بکرے تم سے لیں گے۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور، علاج اگر ہمارا ہو گیا تو ہم تمہیں اتنے بکرے تمہارے منہ مانگے ہم تمہیں دے دیں گے۔ وہ صحابی وہاں پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کر دیا اور وہ مریض بالکل اچھا ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی صورتیں پڑھ کر اگر مریض پر دم کیا جائے تو مرض میں اس کے افاقہ ہوگا۔ یہی امام بخاری اس باب میں اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وفات کے مرض نے جب بہت زیادہ شدت پہنچائی، یعنی جس مرض میں حضور علیہ السلام کا وصال ہوا اس میں شدت آ گئی، تو ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام پر جب مرض کی شدت آئی تو آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آخری 2 صورتیں جن کو معوذات یا معوذتین کہتے ہیں، دونوں نام اس کے بخاری میں ہیں، تو حضور نے یہ دونوں صورتیں پڑھی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور ان کو پڑھنے کے بعد اس طریقے سے اپنے ہاتھوں پر دم کیا اور دم کرنے کے بعد اپنے پورے بدن پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان ہاتھوں کو پھیرا۔ اس سے 2 باتوں کا پتہ لگا۔ ایک بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایسا کرنا، اس سے پتہ لگا کہ مریض اگر کچھ صورتوں کو ہاتھ پر دم کر کے اپنے بدن پر پھیرے تو یہ حضور کا طریقہ ہے اور سنت سے ثابت ہے اور یقیناً اس سے بیماری میں افاقہ ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا جب مرض نے اتنی شدت کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھوں پر اس طریقے سے دم کر کے اپنے بدن پر پھیرنے کی بھی آپ میں سکت اس معنی کر نہیں رہی کہ ظاہری بدن میں ضعف اور کمزوری اتنا بڑھ گئی کہ جب حضور ایسا نہیں کر پائے تو میں نے پھر یہ کیا کہ ان دونوں صورتوں کو پڑھا جیسا کہ حضور علیہ السلام سے میں نے دیکھا، اور میں نے کیا کیا کہ ان صورتوں کو اپنے ہاتھوں پر دم کیا اور اپنے ہاتھوں پر دم کرنے کے بعد پھر حضور علیہ السلام کے بدن پر اس کو پھیرا۔ اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ اگر مریض اپنے ہاتھوں پر دم کر کے مریض پر اپنے ہاتھوں کو پھیرے تو اس میں بھی شفا ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی حدیث سے عزیزان گرامی پتہ لگا۔ چونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی اور مضمون ہے بہت لمبا، اس سے ہم نے صرف یہ آپ کو بتایا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں دلوں کے لیے شفا ہے، جہاں روحانی امراض کے لیے شفا ہے، وہیں بیمار جو ظاہری بدن کی بیماریاں ہیں ان میں بھی قرآن مجید فرقان حمید میں شفا ہے۔ اب ہم صرف نکات عرض کر کے آگے کی طرف چلتے۔ مثلا آپ نے دیکھا کہ کسی کو کوئی مرض اگر سمجھ میں نہ آئے تو قرآن مجید فرقان حمید میں قرآن کے حوالے سے 5 آیت شفا، ان کو زعفران سے لکھ کر اگر مریض کو پلا دیا جائے تو ایسا مرض جو کسی کے سمجھ میں نہ آ رہا ہو، آیات شفا کے مسلسل پلانے سے اللہ تبارک و تعالی اس کے مرض میں افاقہ فرمائے گا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک سورت جو ابراہیم علیہ السلام پر جب وہ آگ میں ڈالے جا رہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا۔ تو کہتے ہیں بخار بھی ایک آگ ہے، اور اگر بخار والے مریض پر اس کو پڑھ کر پھونکا جائے قلنا یا نار کونی بردم و سلاما، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کی برکت سے بخار والے کو افاقہ عطا فرماتا ہے، یا یہی زعفران سے لکھ کر کے اگر پلا دیا جائے تو مریض کو افاقہ ہوگا۔ اس کو ہم نے اس لیے عرض کیا کہ جو آیت ہم نے تلاوت کی اس کا تسلسل نہ ٹوٹنے پائے۔ صرف اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ قرآن مجید فرقان حمید جہاں اس میں ہدایت ہے، جہاں اس میں آیات محکومات ہیں، جہاں اس میں بے شمار مسائل ہیں، حیض و نفاس کے مسائل ہیں،
ترکے کے مسائل ہیں، نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کے مسائل ہیں، انسانی اپنی معاملات اور معاشرتی مسائل ہیں، وہاں قرآن مجید فرقان حمید میں طب کے مسائل بھی موجود ہیں، یعنی یہ کہ اگر کوئی بیمار ہو تو قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اب آپ آئیے، طب کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیسے طبیب اعظم ہیں اور طب پر کتنی گہری نظر ہے، اس میں ہم صرف ایک حوالہ پیش کر کے آگے چلتے ہیں، صرف نمونے کے طور پر کہ آپ کی نظر امراض اور بیماری اور طب پر کتنی گہری تھی، اس کو ہم عرض کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے، حدیث ہم بعد میں بیان کریں جو مضمون موجود، ظاہری طب یہاں الحمدللہ کئی ڈاکٹر حضرات بھی موجود ہوتے ہیں، یہ اطباء یعنی ڈاکٹر، سائنٹسٹ جتنے بھی محققین ہیں، انہوں نے مرض جذام پر تحقیق کی، جس کو کوڑ بھی کہتے ہیں، برز بھی کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو جذام کہتے ہیں، جس کو جذام ہو اس کو جذامی کہتے ہیں۔ ڈاکٹر حضرات نے اس پر تحقیق کی کہ اس کا جراثیم کیسا ہے اور کس طریقے سے یہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو ہم بعد میں بتائیں۔ اس پر تحقیق کرنے کے بعد تمام سائنٹسٹ نے اس دنیا میں کہ جس میں خورد بین الیکٹرانک یعنی قریب سے دیکھنے کا آلہ اتنا حساس دریافت ہو گیا کہ کیسی ہی چیز کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں وہ کتنا ہی باریک جراثیم ہو وہ اس کو کیچ کر لے گا، بتا دے گا کہ یہ ہے۔ تو محققین نے لکھا کہ جذام کے جراثیم کو جب ہم نے پکڑا اور اس کو دیکھا تو وہ جذام کا جراثیم اتنا باریک ہے کہ سوئی کی نوک پر 700 جراثیم بیٹھ سکتے ہیں۔ یہ جو کوڑ پھیلتا ہے اس کا جراثیم اتنا باریک ہے کہ ہمیں اور آپ کو تو کیا نظر آئے، خورد بین کے ذریعے سے اس کو دیکھا جائے تو وہ اتنا باریک اور اتنا مہین ہے کہ سوئی کی نوک پر سینکڑوں جراثیم بیٹھ سکتے ہیں۔ ایک بات خورد بین دا کہتے ہم نے جب جراثیم کو دیکھا جذام والے تو ہم نے دیکھا کہ اس کی شکل بالکل شیر جیسی ہے، اس جراثیم کی شکل جو ہے وہ بالکل شیر کی طریقے سے، جیسے شیر ہو ایسا وہ جراثیم ہے۔ جب خوربین سے اس کو دیکھا، یہ ڈاکٹر حضرات اس کی تحقیق کریں گے اور اگر نہ ہو تو وہ جراثیم کی تحقیقات پر جو کتب ہے اس میں وہ اگر تلاش کریں گے تو اس کی تحقیق ہوگی کہ ہم نے یہ بات درست کہی ہے۔ چلیے یہ تو موجودہ سائنس اور سائنٹسٹ کا قول ہے۔ اب آئیے نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد، اب دیکھیے بخاری شریف میں کتاب الطب میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کو جذام ہو، جو جذام کی بیماری ہو، اس آدمی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگا جاتا۔ اور فرمائے اب آپ اس نئی تحقیق کو ملاحظہ کیجئے، اللہ اللہ پیارے مصطفیٰ کے قول کو دیکھیے تو ارشاد فرمایا کہ تم جذامی سے ایسے بھاگو جیسے کہ شیر سے بھاگا جاتا ہے، یعنی یہ لگتا ہے کہ یہ بیماری قرب و جوار میں رہنے والوں کو شاید اثر کرتی ہے تو اس سے اتنا دور رہو اور ایسا بھاگو جیسے شیر سے بھاگا جاتا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ موجودہ زمانے کی یا قدیم طب پر ہمارے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی گہری نظر ہے۔ اب آئیے طبیب اعظم کے اقوال، حضور نے ارشاد فرمایا ایک چیز ایسی ہے اگر آدمی اس کو استعمال کرے سوائے موت کے ساری بیماریوں کا علاج اس میں موجود ہے۔ موت ایک ایسی بیماری جس کا علاج نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، اور قانون الہی ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا۔ ظاہر ہے کہ یہ تو ایک ایسی بیماری کہ اس کا علاج نہیں۔ فرمایا اگر موت کا کوئی دوا علاج ہوتی تو اسے ہونا چاہیے تھا، اور موت کے علاوہ تمام بیماریوں کا اس میں علاج ہے، مگر افسوس کہ وہ اتنی سستی اور وہ اتنی عام ہے کہ شاید مسلمانوں نے اس دوا کی قدر ہی نہیں کی۔ اور وہ دوا کیا ہے؟ وہ ہے کلونجی، جو پیاز کا بیج ہے، کالا دانا۔ کالا دانا وہ پیاز کا بیج ہے
جو اچار میں عموماً ڈالا جاتا ہے تو پیاز کا وہ بیج ہے جس کو اردو داں اور اطیبہ جو ہیں اس کو کلونجی کہتے ہیں. تو فرمایا کہ کلونجی میں موت کے علاوہ تمام بیماریوں کی دوا موجود ہے. اب مجھے بتائیے ہم کتنے لوگ ہیں جو کلونجی کو استعمال کرتے ہیں؟ اگر ایسا ہو جائے کہ ہر گھر میں کلونجی موجود ہو اور رات سوتے وقت اس کے 10-20 دانے اگر نگل لیے جائیں پانی کے ساتھ تو حضور فرماتے ہیں کہ موت کے علاوہ ساری بیماریوں کا علاج اس میں موجود ہے. اب یہ بات اور ہے کہ ہم اس علاج تک نہیں پہنچے، ہم نے اس سے استفادہ نہیں کیا. اور اللہ تبارک و تعالی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر کو رحمت و رضوان کے پھول سے بھر دے. جب بخاری نے انہوں نے باب طب باندھا تو سبحان اللہ باب طب میں پہلی حدیث یہ نقل کی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. حدیث ہم بعد میں بیان کریں گے. اس کے ساتھ آپ اس منظر پر آئیے، یہ بتائیے کہ دنیا میں کتنی بیماریاں جن میں سے اکثریت کا علاج دریافت ہو گیا اور کئی بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج نہیں دریافت ہو سکا، آج تک دریافت نہیں، اور وہ بالکل لا علاج ہیں. اور حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت یہ جو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے متعلق، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بیماری پیدا کی ہیں سب کے علاج کو بھی پیدا فرمایا، یعنی اس کے لیے دوا بھی پیدا فرما دی. تو معلوم ہوا کہ یہ لوگوں کی عقل و فہم کا قصور ہے کہ وہ کسی بیماری کا علاج دریافت نہیں کر پائے. مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سمجھ سے پتہ لگا کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جتنے بھی امراض اور جتنی بیماریاں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دوا بھی پیدا کی ہے، یعنی اس کا علاج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طب پر بڑی گہری نظر ہے. اب آئیے جو علم طب نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں دیا صرف وقت کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے جن کو اس کے عمل پر توفیق ہو گئی انشاءاللہ حضور کے ارشاد پر بھروسہ کرتے ہوئے، میں اپنے اوپر نہیں حضور کے ارشاد پر بھروسہ کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ الا ماشاءاللہ لیکن وہ تمام امراض سے بچ جائے گا. اور وہ علاج اتنے سستے ہیں کہ اللہ اکبر، وہ سستا ہونے کی وجہ سے شاید ہمیں اس کی قدر میں. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کھانا شروع کرو تو نمک سے شروع کرو، اور جب کھانے کا تتیمہ کرو تو نمک پہ کرو. کیا مطلب ہوا کہ نمک اپنے سامنے رکھ لیں دسترخوان پر، جب کھانا شروع کریں تو ذرا سا ایک نمک کی چٹکی بہت مختصر اپنے منہ میں ڈال لیں. جب کھانا ختم ہو جائے تو تھوڑا سا نمک اپنے منہ میں ڈال کر کے چاٹ لیں. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ نمک میں 70 بیماریوں کا علاج ہے. اور فرما آپ نے کہ گویا کھانا شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا نمک کھا لیجئے اور کھانے کے بعد ذرا سا نمک کھا لیں تو 70 قسم کی بیماریوں سے اللہ تبارک و تعالی اس بیمار کو محفوظ رکھے گا. ایک تو یہ کہ نمک میں جو کچھ ہے سو ہے، لیکن سارا اثر تو پیارے مصطفیٰ کی زبان میں ہے. ارشاد فرما دیا کہ اس میں 70 بیماریوں کا علاج ہے تو ایسا شخص 70 بیماریوں سے بچ جائے گا. ہم نے علماء کا اس پر عمل دیکھا، سبحان اللہ. ایک بہت بڑے عالم دین کے ہندوستان کے، ان سے 68 میں ہماری ملاقات ہوئی، مجاہد ملت حضرت علامہ مولانا حبیب الرحمان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے رئیس تھے گویا اڑیسہ کے. اڑیسہ ایک بہت بڑی جگہ ہندوستان، رئیس اعظم، بہت سادہ آدمی تھے. تو ہم نے دیکھا کہ 13-14 دن وہ ہمارے ساتھ رہے ہندوستان میں، یا ہم ان کے ساتھ. تو وہ اپنے جیب میں ایک نمک کی پڑیا رکھتے، نمک کی پڑیا ان کے جیب میں. جب کھانا کھانے بیٹھے انہوں نے پڑیا جیب میں سے نکالی، تھوڑا سا نمک کھایا اور پڑیا بند کر کے رکھ دی. کھانا کھانے کے بعد میں پھر تھوڑا سا نمک چکھ لیا اور پڑیا نمک کی ان کے جیب میں ہوتی. جو حضور کے ارشادات پر پختگی کے ساتھ یقین کرتے ہیں تو سبحان اللہ وہ یقیناً معروف قسم کی 70 بیماریوں سے بچ جائیں گے. تو آپ نے دیکھا
کتنی سستی دوا ہے. کون ایسا شخص ہے جس کے گھر میں نمک موجود نہ ہو؟ یہ ڈاکٹر حضرات یہاں موجود، ہم اس کی بات نہیں کرتے کہ کسی کو ڈاکٹر نے نمک کھانے سے منع کیا ہو، مگر 1-2-4 ذرے تو اتنا زیادہ نقصان دہ نہیں ہیں. تو نمک سے شروع کرو، نمک پر ختم کرو. اور مان لیا جائے کہ آپ کے پاس اگر دسترخوان پر نمک نہ ہو تو آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ نمکین سے شروع کریں، نمکین پر ختم کر دیں. بھائی نمکین تو کوئی نہ کوئی دسترخوان پر ہوگا، سالن ہوگا، بریانی، کوئی چیز. تو آپ اپنے کھانے کا آغاز نمکین سے شروع کیجئے، نمکین پر ختم کیجئے. اور حضور کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے کرم سے آپ 70 بیماریوں سے بچ گئے. یہ کتنا بڑا انعام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب آئیے کچھ اور اس گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں. عزیزان محترم، ہم اور آپ جس معاشرے میں آپ نے دیکھا کہ اس میں ایسی بیماریاں ہیں کہ بظاہر اس کا علاج ایسا لگتا ہے کہ ابھی ایجاد نہیں ہوا، اور بہت سی ایسی بیماریاں جو خود ہم نے قدرت سے ایسا لگتا ہے کہ مانگ کر کے لی. اب دیکھیے ہمارے طبیب اعظم فرماتے ہیں 2 چیزوں سے بچا جائے. یقیناً آپ یاد کر رہے ہوں گے اور یہ تقریر ریکارڈ بھی ہو رہی، بعد میں بھی آپ کو دی جا سکتی ہے. فرمایا کہ جب تم لیٹو، سو یا آرام کرو تو ایسا لیٹنے سے، ایسا آرام کرنے سے بچو کہ کچھ حصہ دھوپ میں ہو اور کچھ حصہ سائے میں ہو. یا تو پورے دھوپ کے نیچے آ جاؤ یا پورے سائے کے نیچے آ جاؤ. اگر تم ایسے لیٹے کہ کچھ حصے پر دھوپ کا اثر ہو، کچھ حصے پر سائے کا اثر ہو تو بیمار ہو جاؤ گے. یعنی ایک مرض ایسا لگے گا تم بیمار ہو جاؤ گے. تو کچھ سائے کچھ دھوپ میں بیٹھنے سے بھی آدمی کا مرض پیدا ہوتا ہے. اب آئیے اسی جذام جو سفید داغ یہ پیدا کیسے ہوتا ہے؟ عربی کا ایک مقولہ ہے، اگرچہ یہ حدیث نہیں لیکن علماء بھی فرماتے کہ مچھلی کے اوپر دودھ نہ پیا جائے. عربی کے ایک مقولے میں بھی ہے یہ، اور ہم نے علماء کا عمل دیکھا. حضرت علامہ مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی رحمت اللہ تعالی بھی منع فرماتے تھے کہ مچھلی پر دودھ نہ پیا جائے، یہ بھی مرض کو پیدا کرتا ہے. اب آئیے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دھوپ کے پانی کو استعمال کرنے سے بچا جائے. جو پانی دھوپ میں گرم ہوا اس کو استعمال نہ کیا جائے. یعنی اس وضو سے، اس کے پانی سے وضو نہ کیا جائے، اس پانی سے غسل نہ کیا جائے، اس پانی کو پیا نہ جائے. اور اگر تم نے دھوپ کے گرم پانی کو استعمال کیا تو اس سے بھی برس پیدا ہوگا، اس سے جذام پیدا ہوگا. میں یہ نہیں کہتا دعوے سے کہ جس کو بھی جذام ہے وہ دھوپ ہی کی وجہ سے ہے، مگر جذام کی پیدائش کا ایک سبب گرم پانی ہے. مگر وہ کون سا گرم پانی؟ کہ جو دھوپ میں گرم ہو. اچھا، جو دھوپ میں گرم ہو اس کی تعریف کیا ہے؟ یعنی جو دھات کے برتن میں دھوپ میں گرم ہو. جیسے عموماً ہمارے یہاں لوہے کی یا جس کی ٹنکیاں ہوتی ہیں، ان میں پانی گرم ہو جاتا. اس پانی سے نہانے سے بچا جائے، اس پانی کو پینے سے بچا جائے، اس پانی سے وضو کرنے سے بچا جائے. البتہ اگر اس کو استعمال کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دھوپ کے پانی کو کسی بالٹی میں نکال لیا جائے، اور نکالنے کے بعد جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو ٹھنڈا ہونے کے بعد پھر اس میں غسل جائز ہو جائے گا. یعنی غسل درست ہے، اس میں ممانعت ختم ہو جائے گی، وضو بھی درست ہو جائے گا، پینا بھی اس کا درست ہو جائے گا. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ دھوپ میں گرم پانی اتنا نقصان دہ ہے کہ آدمی اگر اپنے کپڑے کو اس میں دھوئے اور کپڑے کو دھونے سے کپڑے میں جو گرمی باقی ہے اس گیلے کپڑے کو بھی بدن پر نہ پہنا جائے. دیکھیے ہمارے طبیب اعظم رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پانی کو استعمال کرنے سے منع فرمایا کہ جو دھوپ کی گرمی سے گرم ہو جائے، لہذا اس کو ٹھنڈا کر کے استعمال کیا جائے. اب آئیے ہم ایک دوسرا رخ بدلتے، اور یہ بھی وقت کی کمی کی وجہ سے. آپ نے دیکھا کہ اطباء نے ویکسینیشن ٹیکہ ایجاد کیا. مشہور ٹیکے جو اس وقت دنیا میں وہ کیا ہیں؟ ایک ہے پولیو کا ٹیکہ اور ایک ہے چیچک کا، یا اس سے ملتے ہوئے کچھ امراض. اور اس میں شک نہیں، یہ ناشکری ہوگی
کہ اطباء سائنٹسٹ نے اس دنیا میں اتنی ترقی کر لی کہ کسی کو چیچک کا ٹیکہ لگ جائے تو اس کو زندگی بھر چیچک نہیں ہوگی، اور یہاں تک کہ اس میں کامیابی حاصل کر لی کہ گویا چیچک کے علاج کرتے کرتے اتنے عروج پر پہنچا موجودہ زمانے کے سائنٹسٹ اور طب کہ دنیا سے چیچک کو انہوں نے بالکل ختم کر دیا۔ کیوں صاحب بات درست ہے یا نہیں؟ کہ بہت بڑا کمال کہ ورنہ چیچک سے ہزاروں آدمی کیا لاکھوں اندھے ہو گئے، لاکھوں انسان جو دیکھے ان کے چیچک کے داغ اب تک ان کے منہ پر پائے جاتے ہیں جن کا اب تک اس کا علاج نہیں تھا، لیکن جب اس کا ٹیکہ لگ گیا، چیچک کا ویکسینیشن نے وہ کمال بتایا کہ پوری دنیا سے چیچک ختم ہو گئی۔ بہت اچھی بات۔ اچھا اب آئیے دوسرا ٹیکہ، اب روز اخبار میں پڑھتے ہیں یا نہیں کہ پولیو کے ٹیکے لگائیے یا اس کے قطرے پلائے جاتے ہیں یا اس کا ٹیکہ لگتا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب پولیو کا ویکسینیشن کسی کے لگ جائے، ٹیکہ لگ جائے، اس بچے کو پولیو نہیں ہوتا۔ ٹھیک، چلیے آپ بہت زیادہ تحقیق کی دنیا میں چلے جائیں، زیادہ سے زیادہ آپ کو ٹیکہ لگانے کے بعد جن امراض سے نجات مل جائے اس کی تعداد 5 ہوگی، 10 ہوگی، اس سے زیادہ نہیں۔ اچھا یہ بتائیے کیا ایڈز کا ٹیکہ ایجاد ہو گیا؟ نہیں ایجاد ہوا کہ کسی کو ایڈز کے مرض کا انجیکشن لگا دیا جائے تو زندگی بھر اس کو ایڈز کی بیماری نہیں ہوگی، کسی کو انجیکشن لگا دیا جائے تو اس کو کینسر نہیں ہوگا۔ کوئی ایسا ٹیکہ جاری ہوا؟ کوئی ایسا ٹیکہ جاری نہیں ہوا، کوئی ایسا ویکسینیشن جاری نہیں ہوا کہ وہ اس کو لگا دیا جائے تو وہ بیماری اس کو نہیں لگے گی۔ اب آئیے ہم اپنے آقا و مولا نے جو ہمیں ایک ٹیکہ عطا فرمایا، قسم خدا کی ساری بیماریوں سے آپ کو بچا لے، کوئی بیماری آپ کو نہیں لگے گی۔ اور یہ چیلنج سے کہتا ہوں حضور کے ارشاد گرامی پر ایمان رکھتے ہوئے کہ ساری زندگی آپ کو وہ بیماری نہیں لگے گی۔ وہ ویکسینیشن کیا ہے، وہ ٹیکہ کیا ہے؟ اب میں اس ٹیکے کا ذکر کرتا ہوں، پہلے بلند آواز سے سرکار پر درود شریف کا نظرانہ۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد معود الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے حضور نے ایک ٹیکہ ہمیں عطا فرمایا، اور اس ٹیکے کا ذکر کہاں ہے؟ یعنی کوئی ایسی ویسی بازاری کتابوں کی نہیں جس پر اعتماد نہ کیا جائے۔ صحاح ستہ کی مشہور کتاب ترمذی شریف میں باب الدعوات میں یہ حدیث شریف موجود ہے، اور وہ حدیث شریف کیا ہے؟ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کسی شخص کو بھی کسی آفت کسی بلا میں مبتلا دیکھو، یہ دعا پڑھ لو، جب تک وہ زندہ ہے وہ مصیبت اسے نہیں لگے گی، جب تک وہ زندہ، پوری زندگی وہ مصیبت اسے نہیں لگے گی۔ اور علماء نے اس کو عام رکھا کہ مصیبت سے مراد حادثہ بھی ہے، ڈکیتی بھی ہے، چوری بھی ہے، آگ کا لگنا بھی ہے، ہر قسم کے حادثات اور ہر قسم کی پریشانیاں۔ اور پریشانی ظاہر ہے، بیماری بھی ایک بہت بڑی پریشانی، اور کراچی میں آدمی بیمار ہو جائے، اف ہو، کوئی ڈاکٹر اگر ہمدرد ہو تو الحمدللہ، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر حضرات جو ہیں ان کی فیسیں کتنی وسیع اور عریض ہیں کہ عام آدمی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کے برداشت میں نہیں۔ یہ مسائل سب آپ کے سامنے۔ چلیے، بیماری بھی ایک بلا ہے تو علماء نے اس کو اس میں شامل رکھا، اور سبحان اللہ وہ کیا ہے؟ مثلاً کوئی آدمی آئے آپ کے پاس، مولانا صاحب میرے گھر میں آگ لگ گئی، اسے دیکھ کر وہ دعا پڑھو۔ مولانا صاحب میرے بھائی کا حادثہ ہو گیا، اسے دیکھ کر وہ دعا پڑھو۔ کوئی مریض آپ کو نظر آئے کینسر ٹی بی کا، اسے دیکھ کر دعا پڑھو۔ کوئی مریض برف کا نظر آئے، اسے دیکھ کر دعا پڑھو۔ کوئی ہارٹ اٹیک کا مریض نظر آئے، اس کو دیکھ کر کے دعا پڑھو۔ ہارٹ سرجری کسی کی ہوئی، کوئی مریض آپ کے سامنے آ جائے، اسے دیکھ کر وہ دعا پڑھ لو۔ اللہ اکبر، ساری بیماریوں کو دیکھ کر جو آدمی اس بیمار کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ ہے گویا وہ بیماری یا وہ مصیبت اسے نہیں لگے گی۔ اور وہ کیا ہے؟ اور آگے حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا مگر جب یہ دعا پڑھو تو کوشش یہ کرو کہ سامنے والا اس دعا کو نہ سنے۔
کہ جس کو دیکھ کر وہ تم دعا پڑھ رہے ہو وہ نہیں سنے، اس لیے کہ وہ اگر عربی جانتا ہوگا تو شاید اس کے دل میں کچھ آپ کے متعلق اچھا وہ نہیں ہوگا کہ مجھے دیکھ کر کے یہ پڑھ رہا، اور وہ دعا یہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کسی مصیبت زدہ مریض کو دیکھ کر گویا یہ پڑھ لو، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ الحمدللہ الذی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں میں کہ جس مرض میں اس کو مبتلا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس مرض سے عافیت بخشی، اور بے شمار اپنی مخلوق پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ میں اپنے اس رب کی تعریف اور توصیف بیان کرتا ہوں۔ یہ مختصر ایک لائن یا دو لائن کے کلمات کسی مریض کو دیکھ کر پڑھ لیں، میں منبر شریف پر بیٹھ کر آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ کینسر کے مریض کو دیکھ کر پڑھ لو، زندگی بھر کینسر نہیں ہوگا۔ ارے ہارٹ والے مریض کو دیکھ کر پڑھ لو، زندگی بھر نہیں ہوگا۔ بلڈ پریشر کے مریض کو دیکھ کو پڑھ لو، زندگی بھر۔ ایمان سے کہیے کوئی طبیب ایسی ضمانت دے سکتا جو ہمارے طبیب اعظم نے ضمانت دی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آئیے حضور کی طب پر کتنی نظر، یہ ہم نے اپنے لیکچر میں جناب آغا خان یونیورسٹی کے پورے پروفیسروں سے پوچھا، اور پھر اپنے آقا کا ارشاد بتایا۔ میں نے کہا یہ بتائیے کہ آنکھ کا ایک مرض ہے جسے کہتے ہیں آشوب چشم، جس میں آنکھ سے پانی جاری ہو جاتا ہے، اور اگر آشوب چشم کو روکا جائے تو آدمی اندھا ہو جائے۔ یہ جتنا فاسد قسم کا مواد ہے آنکھ سے یہ نکل جاتا ہے۔ انہوں نے کہا بالکل صحیح آپ نے کہا۔ میں نے کہا یہ بتائیے کہ نزلہ اگر کسی آدمی کے پھنس جائے، کسی آدمی کو نزلہ نہ ہو کتنا نقصان دہ ہے؟ سارے پروفیسر جو بیٹھے انہوں نے کہا بالکل نقصان دہ ہے جناب، اگر آدمی کے نزلہ ہو جائے تو یہاں جم جاتا ہے، یہاں تک کہ آپریشن کر کے نزلے کو ربڑ کی طریقے سے کھینچ کر نکالا جاتا اگر یہ مواد ناک سے نہ نکلے۔ دو مرض، تیسرا مرض آپ نے دیکھا کہ خارش ہو جاتی۔ ہمارے یہاں فرنٹیئر میں بڑی معذرت کے ساتھ جو پٹھان ہیں وہ جب خارش ہو تو بڑے خوش ہوتے، کہنے لگے ایسے کھجانے میں بڑا مزہ آتا، کھجانے میں جو ہے وہ بڑا مزہ آتا ہے۔ تو یہ بیماری کوئی اتنی بری نہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب آپ خارش میں اس طریقے سے کھجائیں گے، خون کا جو فاسد مادہ ہے وہ خارش کے ذریعے سے بدن سے نکل جاتا ہے، اور وہ اگر رک جائے تو آدمی کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا۔ اللہ اللہ، کوئی ایک ادا ہے پیارے مصطفیٰ کی جس کا ذکر کیا جائے؟ فرمایا گیا کہ سارے دنیا کے مرض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی جائے، مگر علماء فرماتے خبردار تین مریضوں کو دیکھ کر یہ دعا نہیں پڑھی جائے۔ ایک تو نزلے والے کو دیکھ کر یہ دعا نہ پڑھی جائے، اس لیے کہ نزلہ رحمت ہے کہ آدمی کا دماغ ہلکا ہو جاتا ہے، فاسد قسم کی رطوبت جو دماغ میں چڑھ جاتی ہے وہ اس کے ذریعے سے نکل جاتی ہے۔ دوسرا فرما آشوب چشم، جس کو آشوب چشم ہو اس کو دیکھ کر کے یہ دعا نہ پڑھی جائے، اگر آشوب چشم میں یہ پانی رک گیا تو رکنے کی وجہ سے آدمی کے اندھا ہونے کا خطرہ ہے۔ اور فرما کسی آدمی کو خارش ہو رہی ہو، خارش اور کھجلی کو دیکھ کر یہ دعا نہیں پڑھی جائے، اس لیے کہ وہ اگر رک گئی تو آدمی کے بدن میں پھر ایسی خارش پیدا ہوگی کہ سوئی کی طریقے سے وہ اندر وہ مادہ جو ہے وہ چبھے گا اور اس کی وجہ سے آدمی کو نقصان ہوگا۔ اللہ اکبر، ہمارے طبیب اعظم کی طب پر کتنی گہری نظر ہے، مرض پر کتنی گہری نظر ہے کہ جہاں فرمایا کسی مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لی جائے، فرما خبردار مگر تین مریضوں کو دیکھ کر کے یہ دعا نہیں پڑھنی چاہیے۔ دیکھیے صاحب ہے کتنی عجیب و غریب بات۔ اب آئیے اور ذرا سا اس گفتگو کو آگے چلائیے۔ ہم نے باہر کا دورہ کیا، کوئی فضیلت کی بات نہیں۔ امریکہ میں سب سے مہنگا ترین اجلاس دانت کا، تو لوگ کیا کرتے ہیں کیونکہ دانت میں کبھی کبھی زندگی میں تکلیف ہوتی ہے اس لیے وہ سارا انشورنس تو اپنا کرواتے ہیں امراض کا، لیکن دانت کا انشورنس نہیں کرواتے۔ آپ حیران ہوں گے، بعض ہمارے یہاں کے رہنے والے امریکیوں کو ہم نے کہتے سنا کہ بھائی میں پاکستان آ رہا ہوں، بھائی کیسے؟ کہ دانت میں تکلیف، بھائی یہاں کیا ڈاکٹر موجود نہیں؟ انہوں نے کہا یہاں جتنا علاج ہوگا اتنے پیسے میں پاکستان کا امریکہ کا کرایہ بھی نکل آئے گا اور دوستوں سے ملاقات بھی ہو جائے، اتنا مہنگا علاج۔ اب آئیے ہمارے علماء نے اس کا علاج لکھا، اللہ اللہ، اعلی حضرت امام اہل سنت
مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ملفوظات میں لکھا، اور یاد رکھیے اس کو، فرمایا جب ہم وتر کی نماز پڑھیں تو وتر نماز میں پہلی رکعت میں اذا جاء یہ سورت پڑھیے، دوسری رکعت میں تبت یدا اس سورت کو پڑھیے، تیسری میں قل هو اللہ احد، یہ تین صورتیں وتر میں اپنے اوپر لازم کر لیں۔ امام اہل سنت کہتے ہیں اگر اس کی عمر نے وفا کی تو انشاءاللہ 100 برس کی عمر میں گنا کھائے گا، وہ دانت اتنے مضبوط ہوں گے کہ 100 برس کی عمر میں گنا کھائے گا۔ میرے ساتھ ایک لطیفہ یہ ہوا کہ جب سے میں نے اسے پڑھا کوئی دانت کا مرض نہیں، اس سے پہلے میرے دانت میں تکلیف ہوئی، میں 82 میں ساؤتھ افریقہ کے دورے پہ تھا، تو وہاں چونکہ دندان صاحب بہت عمدہ قسم کے، میں دانت بنوانے کے لیے گیا، ایک صاحب لے گئے تو اس نے میرے دانتوں پر جب بجا کر کے دیکھا اسے بڑا تعجب ہوا کہ آپ کے دانت اتنے مضبوط، تو میں نے اسے بتایا کہ ہمارے شیخ نے یہ علاج لکھا، تو میں یہ علاج، یہ دعا میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد میرے دانت میں تکلیف نہیں، اتنے مضبوط دانت بجا کر اس نے دیکھ پہلے کہ وہ طریقہ کیا ہے، تو میں نے اس کو وہ طریقہ بتایا، اس بیچارے نے انگریزی میں لکھا، اور لکھنے کے بعد مجھ سے کہنے لگا مولانا میں اس پہ خود تو عمل کروں گا مگر لوگوں کو نہیں بتاؤں گا۔ میں نے کہا کیا بات؟ کہنے اگر میں نے یہ لوگوں کو بتا دیا تو کیا گھاس کھاؤں گا؟ جب سبھی کے دانت مضبوط ہو گئے تو میں کھاؤں گا کہاں سے؟ میں نے کہا یہ تمہاری کنجوسی ہے، یہ ہمارے پیارے مصطفیٰ کی ادا ہے، اور تمہیں بتانا چاہیے، اور روزی دینے کا مالک اللہ تبارک و تعالی۔ اور آگے چلیے، یہ آنکھوں کے امراض کتنے؟ ہم تو اہل سنت، آپ یقین کیجئے بات تو بہت